اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، محبت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک محبت طبعی، یعنی وہ محبت جو انسان کے فطرت میں ہوتی ہے اور طبعی طور پر اس سے محبت کرنے کے لیے خود بخود مجبور ہوتا ہے، جیسے کہ اپنے اولاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے اولاد کو محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی محبتیں جو دنیا میں ہے وہ فطری محبت ہے، یہ کسی کی طرف سے نہیں بلکہ فطرت خود چاہتی ہے کہ اس سے محبت کیا جائے اور ان سے الفت کیا جائے۔ اسی طرح سے دوسری محبت عقلی ہے۔ محبت عقلی کا مطلب یہ ہے کہ فطرت تو اسے ناگوار محسوس کرتی ہے، لیکن عقل اس سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، دوا کڑوی ہوتی ہے، اسی طرح سے آپریشن ہے، کسی نفس کو اچھا نہیں لگتا اور کوئی فطری طور پر اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن کسی فائدے کے خاطر کہ اگر یہ دوا جو کڑوی کسیلی ہے اگر میں کھا لوں تو اس سے وہ پسند کرنے لگتا ہے، آپریشن کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، تو یہ محبت عقلی ہے۔ اس طرح سے تیسری محبت ایمانی ہے، حب ایمانی ہے، یعنی جو اس کو حکم دیا جائے اس کو مان لیا جائے محبت ایمانی کی وجہ سے، اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کے خاطر تم ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف، تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر کے۔ اسی طرح سے جب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے اپنے گھر بار، اپنے دھن دولت سب چیز کو قربان کیا۔ تو یہ محبت کون سی تھی؟ محبت ایمانی تھی کہ اپنے ایمان کے جذبے کے خاطر، ایمان کی محبت کے خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو یہ محبت ایمانی ہے۔ تو محبت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت فطری، جیسا کہ ماں باپ کو اپنے اولاد سے اور اولاد کو اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری محبت عقلی، کہ عقل تو اس چیز کو پسند نہیں کرتی، لیکن کسی فائدے کی وجہ سے اس سے عقل اس کو محبت کرنے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے نفع کو دیکھ کر کے اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کو مان لیتا۔ اور تیسری محبت ایمانی۔ محترم ناظرین کرام، محبت ایمانی کے بہت سارے قصے ہیں، چند قصے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یعنی فتح مکہ جب ہوا اس وقت ایمان لائے۔ فتح مکہ سے پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو بیٹی نے جب وہ بیٹھنے لگے چارپائی پر تو بسترے کو ہٹا دیا، بسترے کو موڑ دی۔ تو ابو سفیان بڑی حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، بیٹی یہ بسترا میرے قابل نہیں تھا یا میں اس کے قابل نہیں تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے ابو جان، یہ بسترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی کافر، کوئی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے۔ تو یہ دیکھیے، ایک بیٹی باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی ہے۔ یہ محبت کون سی محبت تھی؟ یہ محبت ایمانی تھا، یہ جذبہ ایمانی تھا کہ ایک باپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے سے اسے منع کر دیا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے عبد الرحمن کا ہے کہ وہ شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے تھے، بڑے مشہور تیر انداز تھے، بڑے بہادر تھے۔ جب وہ ایمان لائے تو ایک دفعہ اپنے ابو جان کو کہنے لگے، ابو جان غزوہ بدر میں آپ میرے تیر کے نشانے پر تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا،
لیکن میں نے آپ کو اپنے باپ ہونے کی وجہ سے تیر نہیں مارا اور قتل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر تم میرے نشانے پہ آتے تو میں نہیں تم کو چھوڑتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے میں تم کو قتل کر دیتا تھا۔ تو یہ محبت ایمانی اور جذبہ ایمانی کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ کسی بزرگ کا آتا ہے کہ ان کو کھانے میں کدو بہت پسند تھا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سالن آتا اور اس کے اندر کدو ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو نکال کے کھایا کرتے تھے۔ تو اس بزرگ کو بھی وہ کدو بہت پسند تھا۔ تو ایک مرتبہ دسترخوان بچھا ہوا تھا، اپنے بال بچوں کے ساتھ وہ کھانا تناول کر رہے تھے، تو ان کے کسی لڑکے نے یہ کہا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ برانگیختہ ہو گئے اور کھانے پر سے اٹھ کر کے گھر گئے، تلوار لے کے نکلے کہ میں اس شخص کو، اپنے بیٹے کو قتل کر دوں گا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کو یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن اس کے گھر والوں نے اس کو روکا، منع کیا اور پھر اس کے ہاتھ سے تلوار چھینی، نہیں تو اگر کوئی روکتا نہیں تھا تو وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا تھا۔ تو بہرحال ان کے بیٹے نے اسے معافی تلافی کی، اپنے ابو جان سے معافی مانگا، باپ نے معاف تو کر دیا لیکن یہ کہا کہ زندگی بھر تم میرے سامنے کبھی شکل نہیں دکھانا۔ یہ ہے جذبہ ایمانی کہ ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چیز ہو تو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے متاع عزیز کو بھی وہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن ایمانی جذبہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی کہے یا کوئی جائے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے ایمانی جذبہ اور ایمانی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کے سینے میں بھی ایمانی ایسے ہی جذبہ نصیب فرمائے اور کامل اور اتم طور پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمانی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔